السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سعید، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری۔ ہماری ویڈیوز کا مقصد اصل یہ ہے کہ اسلام کی جو تواریخ ہے، جو مشہور واقعات ہیں، وہ آپ تک پہنچ جائیں تاکہ آپ کے ذریعے آنے والی نسل تک پہنچ جائیں۔ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اوتھینٹک ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہیں، کوئی اپنی باتیں اس میں شامل نہیں کرتے۔ تو آج کی ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور ہم نے مکمل وہ واقعہ کور کیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ نبوت سے سرفراز ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے۔ دیکھا تو سامنے والد محترم بت تراشنے میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک بت کو اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہت ہی محبت سے والد سے مخاطب ہوئے، جس کو قرآن مجید میں باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو بھی نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا، آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے یعنی ان کے باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسی ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے کا منظر ہی الگ تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے وہ لوگ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ بول نہیں سکتے۔ آخر کار اس سوال نے اس قوم کو سوچنے پر مجبور تو کیا، مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور انہوں نے ایک پروپیگنڈا آپ کے خلاف بنانا شروع کر دیا۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی تھا، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی،
جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق یعنی کھائی کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان مردود نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ سوال تھا کہ جو نمرود کے کن ذہن میں نہ آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس سے زمین میں دھسا دیا اور وہ کو قیامت تک زمین ہی میں دھسا ہی رہے گا۔ تاریخی روایت میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشی کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن و رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکرو چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھی کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت تو چاہی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، آپ علیہ السلام کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کرے، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ نعم الوکیل، جس کا ترجمہ ہے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا اے میرے اللہ تو آسمان میں تنہا اور میں زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت بے چین اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر یعنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، جس کا ترجمہ ہے اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنی لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا اے میرے بیٹے میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منہال بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ صلاۃ اللہ وسلام علیک۔ کفار مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر رسوا و ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہوئے۔
غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے۔ نمبر 2، بعض نے تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے، واللہ عالم۔ قرآن کریم میں آتش نمرود کے جس میں اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کا 4 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ ایک بات یہاں کہا جاتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا معاملہ تھا، اس کے بارے میں حضرت فاقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟ فرمایا کہ ہمیں اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے۔ وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکیں مارتی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ پر کامل ایمان و یقین تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطل کے طاغوتی قوتوں کے مقابلے استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، اور جب قوم نمرود نے آگ بھڑکتے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، ایٹمی طاقت وغیرہ سب آج موجود ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے ایمان و یقین کی قوت کی، اور صرف اس ایک محرومی نے امت مسلمہ کو دنیا بھر میں ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ علامہ اقبال نے سالوں پہلے فرمایا تھا، آج بھی ہوں جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے۔